آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے، یعنی نصیب، تقدیر اور فیصلوں کی رات۔ آج شب بارات آ گئی۔ سب لوگ پانی کی بوتل پر یہ کلمات پڑھ کر دم کر کے اپنے گھر کی اس جگہ پہ رکھ دو، اتنا پیسہ برسے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور اس رات جو مانگتے جاؤ گے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس رات میں جو مانگا جائے میں عطا کروں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ شعبان المعظم کی جمعرات کا دن ہے، دن جمعرات کا ہے اور شام شب جمعہ کی ہے۔ شب جمعہ کی شام بھی ہے اور اسی رات شب بارات کی رات بھی ہے، یعنی تقدیریں بدلنے کی رات ہے، نصیبوں کو چمکانے کی رات ہے۔ شب بارات ایک مبارک اور فضیلت والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے اور حاجت رواؤں کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اس رات میں عبادت کریں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بہت اجر و ثواب ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، ہر جائز حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس گھر میں سکون، خوشحالیاں اور برکتیں عطا کرتا ہے جس گھر میں شب بارات کی رات قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ علماء کرام کے مطابق اس رات جس گھر میں 50 مرتبہ سورت یاسین پڑھی جائے اس گھر میں سارا سال رزق اور دولت کی ریل پھیل رہتی ہے، بیماریوں سے شفائیں مل جاتی ہیں، مشکلات سے نجات مل جاتی ہے، اور یہ بہت ہی بہترین موقع ہے۔ علماء کرام کے فرمان کے مطابق دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص، پیار اور محبت کے ساتھ 50 مرتبہ سورت یاسین اس رات میں پڑھ لی جائے جس گھر میں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر اسی وسیلے اور جلیلے سے دعائیں کی جائیں کہ مولا سورت یاسین کے وسیلہ اور جلیلہ سے آج کی رات کی رحمت سے ہمیں نا امید نہ کرنا، ہماری ہر حاجت کو پورا کرنا۔ رب کعبہ کی قسم، اس رات میں سورت یاسین کی تلاوت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ ہر بات کو پورا کر دیتا ہے، اور اس مقدس رات کے فیض و برکات اس بندے کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ سورت یاسین کو ایک بندے نے ہی پڑھنا ہے، سورت یاسین کو آپ 10 لوگ پڑھ سکتے ہیں، سورت یاسین کو 20 لوگ پڑھ سکتے ہیں، گھر کے جتنے افراد ہیں وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل خواتین جو ہیں وہ اکٹھی نماز پڑھتی ہیں، پوری رات عبادت کرنے کے لیے ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اگر خواتین کسی جگہ پہ اکٹھی ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نوافل ادا کرنے کے بعد اپنے گھر میں سورت یاسین ضرور پڑھائیں۔ اکثر اوقات لوگ اپنے گھروں میں سورت یاسین جب پڑھاتے ہیں تو 72 مرتبہ پڑھاتے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آج کی اس بابرکت رات صرف 50 مرتبہ سورت یاسین خود پڑھ لیں، اکٹھے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شب بارات کی رات میں سورت یاسین پڑھنے کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات اور دلی مرادوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ نے آج کی اس بابرکت رات میں نمبر 1 پہ جو کام کرنا ہے وہ سورت یاسین کا عمل ہے۔ اگر کر لیں گے تو خیر و برکات کے ڈھیر آپ کے گھر میں جم جائیں گے، نہ کر سکیں کوئی مسئلہ نہیں، جو آگے میں آپ کو عمل بتاؤں گی آپ ان کلمات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کرنے میں سختی نہیں کی، نرمی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشقت نہ کرو عبادت کرنے میں، تھوڑی عبادت کر لو لیکن پیار سے کرو، دل سے کرو، خلوص سے کرو، محبت سے کرو، تھوڑا پڑھ لو لیکن صاف ستھرا پڑھو، دل کی گہرائیوں سے پڑھو، اور ایسا پڑھو کہ آپ نے ابھی اپنے منہ سے بات نکالنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری کر دینی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس بابرکت رات میں نمبر 1 پہ سورت یاسین کا عمل کر لیں۔ جو لوگ آسانی کے ساتھ سورت یاسین اس رات میں اکٹھے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اگر سورت یاسین والا عمل نہ کر سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے توجہ سے سنیں۔ پورا سال آپ کے گھر سے نہ رزق ختم ہوگا نہ دولت ختم ہوگی، قرضوں سے اور مختاجیوں سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے، بچے رہیں گے۔ جو اس رات میں مانگا جائے گا انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مانگو میں تجھے عطا کروں گا۔ تو شب بارات کی رات نصیب والے لوگوں کو ہی میسر ہوتی ہے،
اور اس رات میں جو لوگ عبادت کر لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور محبوب بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو بندہ لاڈلا بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے تمام خزانوں سے مالا مال کرتا ہے، تمام انعامات عطا کرتا ہے، اور ایسی رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے، ایسی برکتیں عطا کرتا ہے، ایسے انعامات عطا کرتا ہے کہ لوگ اس بندے کی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزتیں، مرتبے، شہرتیں، رزق، عزت، کامیابیاں، خوشحالیاں سب کچھ اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو آج کس بابرکت رات میں آپ نے ایک پانی کی بوٹل لینی ہے۔ آپ ایک جگ پانی کا لے سکتے ہیں، ایک گلاس پانی کا لے سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بوٹل میں پانی لے لیں، کیونکہ جب اس پانی کو آپ نے دم کرنا ہے تو آپ نے بوٹل میں اس پانی کو سنبھال کر رکھنا ہے، اسی لیے آپ پہلے ایک پلاسٹک کی بوٹل لیں اور اس میں آپ نے پانی بھر لینا ہے۔ اس بوٹل کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، جہاں پہ بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اس کمرے میں رکھ لیں، اس ہال میں رکھ لیں، جہاں بھی آپ نے عبادت کرنی ہے اپنے پاس پانی کی ایک بوٹل رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور آپ نے نفل پڑھ لینے ہیں، چاہے وہ صلاۃ التوبہ کے ہوں، چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں، چاہے وہ نماز حاجت کے ہوں، جو آپ نے نفل ادا کرنے ہیں وہ آپ نے نفل ادا کر لینے ہیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد تقریباً 12 بجے کے بعد نماز فجر سے پہلے پہلے جب مرضی آپ یہ عمل جائے نماز پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ آپ نے پانی کی بوٹل اپنے پاس رکھ لینی ہے، جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اپنی نیت کو، مقصد کو، حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، اور نیت آپ نے باندھ لینی ہے کہ اس عمل کی برکت سے مولا آپ نے میری یہ دعا قبول کرنی ہے، میری یہ فلاں پریشانی کو ختم کرنا ہے، فلاں میری حاجت کو پورا کرنا ہے۔ نیت آپ نے پکی کر لینی ہے، کیونکہ جس بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے، نیت صاف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرور مدد کرتا ہے۔ آپ نے نیت باندھ لینی ہے، نیت کرنے کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کو جب آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے تو اس کی برکت سے پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون عطا کرے گا، دماغوں کو سکون عطا کرے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی، بیماریوں سے نجات ملے گی، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور جادو جنات کے وار سے بھی انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب سورۃ اخلاص کے فائدے سن لیں۔ آپ کے رزق میں اضافہ اور برکت کا باعث بنے گی، کامیابیوں کا باعث بنے گی، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا ذریعہ سورۃ الکوثر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی رحمتیں اس رات میں اکٹھی کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے قرضوں سے نجات مل جائے گی۔ جو لوگ قرضوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں وہ بہت جلد اپنے قرضوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ جب 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں پھر آپ نے 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی برحمتی کا یا ارحم الراحمین، برحمتی کا یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ برحمتی کا یا حسیبو، برحمتی کا یا حسیبو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ برحمتی کا یا ذوالجلال والاکرام، برحمتی کا یا ذوالجلال والاکرام، برحمتی کا یا ذوالجلال والاکرام 7 مرتبہ ہی ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فلق پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ کے ساتھ سورۃ ناس پڑھنی ہے، دونوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے یہ دونوں سورتیں پڑھنی ہیں۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد پانی کی بوٹل کا جو ڈھکن ہوگا اسے کھول لینا ہے، اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے 3 مرتبہ، پانی کو دم کر دینا ہے، ڈھکن کو آپ نے اوپر سے بند کر دینا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما۔
آج شب بارات کی رات کی تمام برکات ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے۔ مولا شب بارات کی رات کے وسیلہ و جلیلہ ہمارے نصیب اور تقدیر کو بدل دے، ہمارے مقدروں کے فیصلے کر دے۔ مولا ہماری عمروں کو دراز کر دے، ہمارے پیاروں کی زندگیاں بڑھا دے۔ یا اللہ ہمیں محتاجی سے، بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ مولا ہمیں پریشانیوں مصیبتوں سے بچا کے رکھنا، اپنے انعامات اور رحمتوں سے مالا مال کرنا، اپنے خزانوں سے مالا مال کرنا، کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیشہ دینے والوں میں شمار رکھنا، لینے والوں میں شمار نہ رکھنا۔ مولا ہمیں ایسا رزق اور دولت عطا فرما ہم تیری راہ میں خرچ کریں اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یاد رکھیں دعا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک احساس ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت ہی بہترین الفاظ آئیں تو ہی دعا ہوتی ہے، ہم عام الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا ایسے کر سکتے ہیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی دعا کرنی ہے اپنے دل کی گہرائیوں سے کرنی ہے، اپنے انداز سے کرنی ہے، اور ایسے دعا کرنی ہے جیسے آپ اللہ کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے یہ عمل کر سکیں گے۔ یاد رکھیں آپ نے دنیا کی کسی بات کو اپنے ذہن میں نہیں لانا، اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ والا آپ نے کوئی بھی بات کو اپنے ذہن میں نہیں لانا، صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور جب آپ نے دعا مانگ لینی ہے، پانی پر دم کر لینا ہے، تو پھر آپ نے اپنے اوپر بھی پھونک مار دینی ہے۔ اب اس دم کیے ہوئے پانی میں سے تھوڑا سا پانی لے کے آپ نے اپنے گھر کا جو مین گیٹ ہوگا، باہر والا دروازہ ہے نا، اس کی دائیں سائیڈ پہ اور بائیں سائیڈ پہ چھینٹیں لگا دینی ہیں۔ پھر آپ نے اپنے ہال میں آنا ہے، ہال میں بھی آپ نے دائیں بائیں چھینٹیں لگا دینی ہیں، تھوڑی تھوڑی، تھوڑا سا پانی اپنی ہتھیلی پہ ڈالا اور چھینٹیں لگا دی۔ پھر آپ نے خاص کر کے کچن میں جانا ہے، اور کچن کا جو دروازہ ہوگا گزرنے کے لیے جب ہم اندر جاتے ہیں تو وہ دروازے کی جو دونوں سائیڈیں ہیں نا، دائیں بھی اور بائیں بھی، وہاں بھی آپ نے پانی کے چھینٹے لگا دینے ہیں۔ اب باہر کا جو مین گیٹ ہوگا وہاں کی دونوں سائیڈوں پہ اور کچن کی دونوں سائیڈوں پہ آپ نے روزانہ چھینٹے لگا دینی ہیں، اور اس پانی کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور جب تک یہ پانی آپ کے گھر میں رہے گا، آپ چھینٹے مارتے رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برسیں گی، اللہ کی نعمتیں برسیں گی، کیونکہ اس پر قرآنی صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ کے گھر سے جادو جنات کے اثرات بھی ختم ہوں گے، کیونکہ اس پر سورت فلق اور ناس کا بھی آپ نے ورد کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو نام پڑے ہیں ان ناموں کی برکت سے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ تو درود پاک بھی آپ نے پڑھا ہے۔ درود پاک تو ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری سے شفا کا علاج ہے، درود پاک ہر مرض کی دوا ہے۔ تو آپ نے درود پاک بھی پڑھا اس پانی پہ۔ تو جب تک یہ پانی آپ کے گھر میں رہے گا یا آپ چھینٹے مارتے رہیں گے، آپ کے گھر میں برکت رہے گی۔ اب آپ اس پانی میں اور پانی ملا کر اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور پورا سال آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ چھینٹے لگا سکتے ہیں، روزانہ نہیں تو ہر سوموار اور جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن، ہفتے میں 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، چھینٹے مار لیں، بسم اللہ پڑھ کے بس آپ نے پانی کو چھڑک دینا ہے۔ انشاءاللہ جب تک آپ پانی چھڑکتے رہیں گے، آپ کے گھر میں یہ پانی رہے گا، آپ کا مقدر، نصیب اور تقدیر بدلتا رہے گا۔ اور اس پانی کو آپ نے اپنے کچن میں رکھنا ہے، اس بوٹل کو آپ نے اپنے کچن میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کچن میں زیادہ برستی ہیں، کیونکہ کچن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں وہ پڑی رہتی ہیں۔ کچن میں ہمارا اناج پڑا رہتا ہے، ہمارا رزق کچن میں ہوتا ہے، تو کچن میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو یہ پانی جب تک آپ کے گھروں میں رہے گا، آپ کی زندگیاں خوشحال رہیں گی، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی آپ حفاظت میں رہیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس پانی کو دم کریں، اپنے گھروں میں محفوظ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج شب بارات کی رات، یہ عمل کرنا کبھی نہ بھولنا۔ جن لوگوں نے یہ عمل کر لیا، سمجھ لیں وہ سارا سال انشاءاللہ خوشحال اور مالا مال رہیں گے۔